پہلے تو ہمیں یہ ضرور بات کرنی چاہیے اپنی ہر بات سے کہ یہ جو مال غنیمت بانٹا جا رہا ہے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بلہ لینے سے، پھر 8 فروری 2024 کے الیکشن مینڈیٹ سے، پھر مخصوص نشستوں سے۔ یہ 5 سیٹیں ان کی تھیں، ان اپوزیشن والوں کی نہیں تھیں۔ اگر یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی تو 1 تھی یا میکسیمم 2 تھی۔ اور یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ عمران خان سے پہلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان منڈیاں ہوتی تھیں، لوگ بریف کیس بھر کے جاتے تھے امیر لوگ اور وہاں سے سینٹر منتخب ہو کے آ جاتے تھے۔ تو خیبر پختونخوا میں عمران خان نے آ کے کلچر بدلا۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ATM نہیں رکھے ہوئے تھے مگر ہر سیاسی جماعت کے پاس مگر یہ جو تھے نا، یہ جو ایک کلچر تھا وہ عمران خان نے بدلا۔ اب مجبوری یہ جو کل پریس کانفرنس کی ہے، میں کسی کارکن کی اخلاص پہ، اس کی جو دیانتداری پہ، وفاداری پہ میں نہیں کرتا، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اس بحران کو پیدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک آدھ اور سیٹ لینے کے لیے بحران کو پیدا اس لیے کیا جا رہا ہے۔ نظریے کی بنیاد پر بحران ہے، مصنوعی بحران ہے، پسند ناپسند کا بحران ہے، یا پیسے اور پریشر کا بحران ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہیں سے یہ دباؤ میں لایا گیا ہے کہ بھائی جان آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آگے ڈٹے رہو، ڈٹ جاؤ۔ اچھا ڈٹ جاؤ، کیا بھائی کیوں؟ پارٹی کی قیادت، عمران خان جیل میں، پارٹی پوری کہہ رہی ہے کہ یہ کورنگ کینڈیڈیٹ، یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون؟ عرفان سلیم صاحب میرے لیے محترم ہیں، کون بھائی؟ جب پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ورکر ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، آپ زمین پر موجود رہے، آپ نے مارے کھائی، آپ نے سزائیں بھگتیں، آپ نے خان کی کاز کو آگے بڑھایا، تو آپ کا حق بنتا ہے۔ عرفان سلیم صاحب عمران خان سے بھی زیادہ ماریں کھائی ہیں، علی مین گنڈا پور سے بھی زیادہ ماریں کھائی ہیں۔ پارٹی کی ایک میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کا ایک میسج ہے کہ میں مراد سعید کو سینٹر بنوا رہا ہوں، نہ انہوں نے آنا ہے نہ انہوں نے حلف اٹھانا ہے۔ تو ایسے عہدے کا کیا فائدہ جب آپ ریپریزنٹ ہی نہ کچھ کر سکیں؟ یہ وہ ضد ہے، یہی ہے عمران خان، یہی ہے ویکنس، یہی ہے اسٹرینتھ۔ اگر آج عمران خان صاحب، آپ اس چھوٹی سی اگزامپل سے لے لیں، میں اور آپ جو عقل سے سوچتے ہیں، عمران خان تو جذبے جنون سے سوچتا ہے نا، اس کا آپ کو ساری زندگی میں آپ کو فیصلوں کا پتہ ہے، قومی اسمبلی سے ہم نکل جائیں گے، سب سے بڑی جماعت جس کی ایک سیٹ کے لیے آپ ترس رہے ہیں، اور اب ابھی اور سیٹیں کم ہونے والی ہیں 9 مئی کے مقدموں میں، وہ اور سیٹیں کم ہو جائیں گی، پارٹی سکڑ رہی ہے۔ تو پنجاب کی حکومت آج تک 77 سالوں میں کسی نے توڑی ہے؟ خود سے خیبر پختونخوا کی حکومت توڑی ہے؟ یہ عمران خان ہے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطیاں یہ تھی، آپ اور میں اس کو غلطی کہتے ہیں، بلنڈرز کہتے ہیں، اور لیکن عمران خان اس کو کیا کہتا ہے؟ جذبہ جنون۔ یہی اس کی اسٹرینتھ ہے، یہی اس کی ویکنس ہے، لیکن یہی عمران خان ہے۔ آپ اس کوئی بندہ پورا خامیاں نہیں ہوتی، کوئی خوبیاں نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے پارٹی مشکل میں ہے، کہنے کا مقصد ہے یہ بحران جان بوجھ کر پیدا کیا جائے، ڈٹ جاؤ، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کیا ہوگا؟ 1 سیٹ اور ان اپوزیشن کی طرف چلی جائے گی، ایک مال غنیمت میں، اور ورنہ اب تو یہ طے ہو گیا ہے، آخری اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اپوزیشن، اور خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، اپوزیشن اور حکومت نے طے کیا ہے کہ ہم اپنے نہ کھڑے ہوں، نہ وڈرا کریں، اپنے امیدواروں کو مل کر جتوائیں گے۔ تو جب مطلب یہ بھی، اب معذرت کے ساتھ بھٹی صاحب، یہ دن دیکھنا باقی تھے، ایک ہی پارٹی کے لوگ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف اب ڈٹ کے دوسری طرف کھڑے ہو جائیں گے، ان کے ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑیں گے، اور جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آزاد کہا جائے گا کہ لڑ لو اپنا۔ یہ بھی دن دیکھنے تھے بھٹی صاحب۔ یہ ثروت ولیم صاحبہ، یہ وقت کس پارٹی نے نہیں دیکھا؟ پیٹریاٹ دیکھی ہے نا، کاف لیگ دیکھی ہے نا، نون سے شین، شین سے میم دیکھی ہے نا، اور ہر پارٹی پہ یہ وقت آیا ہے، ہر پارٹی نے یہ وقت دیکھا ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ جو پارٹی ہوتی ہے نا پاکستان تحریک انصاف جیسی، یہ دریا کا پانی ہوتا ہے، آپ اس کو درمیان میں وہ کٹ لگا کے تھوڑا سا ادھر تھوڑا لگتا ہے، یہ چلتی رہتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کب کوئی، عمران خان صاحب چھوڑیں، پاکستان تحریک انصاف نے کب کوئی بڑی مناسب ٹکٹیں دیں؟ ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ کب کوئی بڑے مناسب فیصلے کیے ہو؟ ہمیشہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا پارٹی رکی؟ پارٹی چلتی رہے گی۔ پارٹی کا نام ہے، پارٹی کا نام نہیں، اب وقت نہیں ہے، وقت اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تک کسی کی ایکسیس نہیں۔ پارٹی کا نام ہے عمران خان، اس پر سارے متفق ہیں، نیچے سارے اختلافات ہیں، جو اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی عمران خان کے صاحب کے نام پہ، جو دوسرے اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی عمران خان۔ تو پارٹی چلتی رہے گی، اس میں میکسیمم کیا نقصان ہوگا؟
ایک آدھ سینیٹر ادھر ادھر ہو جائے گا, ورنہ وہ بھی نہیں ہوگا. ورکر کا اختلاف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نام لے کے, پارٹی کا نام لے کے ہر بندہ اپنی سیاست پی ٹی آئی کے اندر چمکا رہا ہے. ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فیصل چودھری صاحب بھی تھے. چودھری صاحب نے خبر بریک کر کے یہاں پہ گئے ہیں کہ جی جو سینٹ کے امیدوار ہیں ان کی لسٹ حتمی طور پہ عمران خان صاحب کی ہی دی ہوئی ہے. آپ کو یقین آتا ہے کہ یہ لسٹ عمران خان صاحب کی دی ہوگی کہ یہ لوگ سینٹ کے لیے منتخب ہونے چاہیے؟ جی مجھے ایسے ہی ہے کہ بتایا ایسے جا رہا ہے, واللہ عالم. اب عمران خان صاحب تک میری بھی رسائی نہیں ہے کہ میں فون کر کے پوچھ لوں یا بیرسٹر صاحب سے میں پوچھ لوں. ہاں میں بتایا یہی جا نہیں. اب تجزیہ جیسے صدر ٹرمپ پہ کوئی نہیں بات کر سکتا کہ وہ اگلے لمحے کھبی مار کے سجی دکھا دیں, پوری دنیا کو یہی کر رہے ہیں. اس طرح پاکستان تحریک انصاف کا جس وقت حالات ہے نا, بدقسمتی سے جو ایٹ اے ٹائم 3 بندے عمران خان سے مل کے آتے ہیں اور باہر گفتگو کرتے ہیں, تینوں کی باتیں آپس میں نہیں مل رہی ہوتی. تو اب میں اس کو کسی ایک کی بات کو کنفرم کرنے کے لیے مجھے تو عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ بیرسٹر صاحب چھوڑ دیجئے کہ اس پہ آج کل بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں یا وہ ایک آدھ بندے پہ ڈنڈی مار رہے ہیں, ہو سکتا ہے. لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ڈسکس کیا. عمران خان صاحب نے ان کو لسٹ اوکے کیا. پھر وہ جو ایڈوکیٹ ظہیر صاحب ہیں, ظہیر عباس صاحب, سنا جا رہا ہے وہ آئے تو انہوں نے بیرسٹر سیف نے کہا کہ سر آپ نے یہ نام بتائے ہیں اوکے ہیں, ان کے سامنے بھی تو انہوں نے اوکے کیا. لیکن پھر بھی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جب پارٹی کہتی ہے تو ورکرز کو احترام کرنا چاہیے. اس لیے احترام نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کہہ رہا ہے, اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں. اس وقت ہم لڑیں گے تو تماشا بنیں گے. اچھا, ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جب بھی ہم پاکستان تحریک انصاف کی بڑی صاحب بات کرتے ہیں, ہمارے سامنے ابھی جو حالیہ صورتحال, ایک تو سینٹ الیکشن ہے, دوسرا پی ٹی آئی کی تحریک ہے, 5 اگست کی تاریخ ہے. پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان ہے, قائم دائم ہے, اللہ کرے قیامت تک, روزی قیامت تک قائم و دائم رہے. تحریک جو ہے وہ تو کہیں نہ جانے گم ہے, اور انصاف ہے وہ تو میسر ہی نہیں آ رہا پاکستان تحریک انصاف کو. تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ انصاف کا تو ہمیں پتہ ہے مستقبل کیا ہوگا, تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں, انصاف آپ کو ملک میں میسر ہے؟ نہیں, میں تو کہہ ہی نہیں رہی. میں تو کہہ رہی ہوں کہ انصاف کا تو مستقبل ہمیں پتہ ہے, موجودہ حالات کیا ہیں, آنے والے کیا ہوں گے. تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ تحریک کا کتنی شاندار تحریک ہے کہ ابھی تک میں اور آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی, کوئی واضح پلان نہیں ہے, لیکن ہر طرف ڈسکشن ہو رہی. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف. کوئی پروگرام مجھے بتا دیں جس میں اس کی خامیاں نہ نکالی جا رہی ہوں, اس کی خوبیاں نہ بتائی جا رہی ہوں. عمران خان کے دونوں بیٹے آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, کون لیڈ کرے گا, کون نہیں کرے گا, ناکام ہے کام. پہلا مرحلہ ذرا اس کو دھیمے لہجے میں, دھیمے ڈھولکی پہ سنیے گا. پہلا ہوتا ہے کیا کہ آپ کا بات پھیلے. اچھا. دوسرا مرحلہ ہے, میں پہلے بھی آپ سے ایک مرتبہ بات کر کے جا چکا ہوں کہ یہ پاکستان ہے. پاکستان میں سب نے دیکھ لیا, کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. نہ عمران خان صاحب نے مائنس ہونا ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف نے ختم ہونا ہے. اچھا. اور نہ پاکستان تحریک انصاف نے سڑکوں پر آ کر حکومت گرا لینی ہے. تو اور نہ کوئی اتنا بڑا امپیکٹ پڑنا ہے کہ حکومت نے افراتفری, حکومت خود اگر افراتفری میں آ جائے تو اس کی علیحدہ بات ہے کہ اتنی افراتفری پھیل جائے. نہ یہ اس طرح کی تحریک ہے کہ کہیں یلغار کرنی ہے. یہ ہے 5 اگست والے دن یوم سیاہ منانا ہے انہوں نے, کیونکہ 5 اگست کو عمران خان کو 2 سال پورے ہو جائیں. یوم سیاہی ایک پیک ہے تحریک؟ ہاں جی, وہی یوم سیاہ پیک ہے. اور اس دن یہ سارے تقریریں فرمائیں گے کہ ہمارا بلہ لے لیا گیا, مینڈیٹ لے لیا گیا, مخصوص نشستیں لے لیں گی, ہمارے قیدی اندر ہیں, ہمارے بنیادی انسانی کیا ان کے لیے جو ایک جھنڈا پی ٹی آئی کا اٹھانا ہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی اٹھائے ہوئے نظر آئیں گے 5 اگست کو, قاسم اور سلیمان؟ اس میں 3 باتیں ہیں مختصر. پہلی بات کہ وہ پاکستانی شہری ہیں کہ نہیں. والد تو ان کے پاکستانی شہری ہیں. ہاں نہیں, آپ کو یاد ہے پیناما لیکس میں حسن نواز اور حسین نواز بھی بتایا گیا تھا کہ یہ غیر ملکی ہیں, تو وہ باہر چلے گئے. وہ تو خیر رہتے ہی لندن میں ہیں, قاسم اور سلیمان. تو پہلی بات ہے کہ کیا پاکستانی پاسپورٹ بنائے ہوئے ہیں, تو پھر تو ویزے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور اگر پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر ویزے کی ضرورت پڑے گی. اور اگر ویزے کی ضرورت پڑے گی تو ویزا ملے گا کہ نہیں. اور اگر وہ پاکستان کے شہری ہیں تو ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو کیا ان کو آگے آنے دیا, نام ECL میں تو نہیں ہوگا. اور اگر وہ آ جاتے ہیں, جیسا کہ ان کا حق ہے اور ان کو آنے دینا چاہیے, اس بات کے ساتھ کہ ہم آپ کو آپ کے باپ سے ملاتے ہیں, ان کا حق ہے, ملائیں اور ان کو ملائیں, ان کو کہیں کہ آپ کوئی کسی اس سیاست میں نہ پڑیں, آپ ملیں اور آپ کریں. اور اگر وہ پرامن طور پر آتے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا امپیکٹ ہوگا. عمران خان کے بچے
پاکستان تحریک انصاف کا ایک پتہ مسئلہ کیا ہے، میں اس لعنت کے خلاف ہوں، ہمیشہ اس کے خلاف بات کرتا ہوں کہ یہ جو موروثی سیاست ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہی کرائسس بھگت رہی ہے. اگر عمران خان کہتے علیمہ خان آج سے تمہاری قائد ہے، تو یقین کریں سارے اس جھنڈے کے تلے جمع ہوتے ہیں. یہی ایک المیہ ہے اور یہی ایک وہ جھنڈا ہے جو عمران خان صاحب نے اٹھائے رکھا ہے. بھٹو صاحب کے بعد 2 جملے، بھٹو صاحب کے بعد کیوں پارٹی زندہ رہی؟ نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، بلاول بھٹو. آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی بھی موروثی سیاست کی طرف ناٹ ایٹ آل، لیکن میں اس ملک کی حقیقت بتا رہا ہوں. اور نواز شریف کیوں؟ پہلے کلثوم نواز صاحبہ نکلی، پھر مریم نواز نکلی، شہباز شریف. اس میں یہ مسنگ ہے، اس لیے ایک دوسرے کی کوئی بات نہیں مان رہا. اگر کوئی فیملی والا ہوتا تو ساروں نے مان لینی تھی. اس لیے اگر یہ دونوں بیٹے آ جاتے ہیں تو امپیکٹ اچھا پڑے گا، لیکن ان کو اگر وہ آتے ہیں تو ان کو عمران خان سے ملانا چاہیے.